یہ متعدد احادیث میں آیا ہے اور قرآن شریف میں بھی آیا اولئک مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. تو یہ ساتھ ہونے کا مطلب بھی سمجھ لیجیے. ساتھ ہونے کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ جو جس درجے کی جنت ان کو ملے گی اس درجے کی جنت اس کو بھی ملے گی. فرض کرو ایک مومن ہے لیکن بیچارہ سیدھا سادہ ہے اور اپنے اس نے ایمان اور صالح اس نے ضرور کیا لیکن اس سے غلطیاں بھی ہوئیں، معمولی درجے کا انسان ہے، مسلمان ہے، لیکن حدیث قرآن شریف نے فرمایا اور حدیث میں فرمایا کہ وہ ساتھ ہوگا انبیاء اور صدیقین. اور ایک حدیث میں آیا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء کہ جو سچا تاجر ہو اور امانت دار تاجر ہو وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا اور صالحین کے ساتھ ہوگا. تو اگر اس کا مطلب ہو کہ صاحب اس کو بھی وہی درجہ مل جائے گا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے قیامت میں، تو ظاہر ہے یہ تو ممکن نہیں. اس واسطے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور انبیاء کرام کا درجہ اس کو کوئی دوسرا پہنچ نہیں سکتا. اور یہ بات ثابت ہے قرآن و حدیث سے کہ درجات مختلف ہوں گے جنت میں، کوئی بہت اعلیٰ درجے پر، کوئی اس سے ادنا پر، کوئی اس سے ادنا پر. لہذا تو کیا مطلب اس کا کہ وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا. تو معنی اس کے یہ ہے کہ انبیاء کے ساتھ ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس کو انبیاء کرام تک پہنچنے کی آزادی حاصل ہو کہ جب وہ چاہے انبیاء کرام کی خدمت میں پہنچے، ان کی زیارت سے مشرف ہو. یعنی اگرچہ درجہ اس کا نیچا ہے، رہنے والا وہ نیچے درجے کا ہے، لیکن اس کو اس بات کی آزادی ہوگی کہ وہ جب چاہے وہ انبیاء کرام سے ملنے کے لیے اور اولیاء کرام سے ملنے کے لیے اوپر کے درجات میں چلا جائے. یہ اجازت اس کو حاصل ہوگی اور یہ موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دیا جائے گا. اور یہ بھی کوئی معمولی نعمت نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جب چاہے حاصل ہو جائے اور جب چاہے آدمی جا کر آپ سے شرف ہم کلامی حاصل کر لے. تو یہ کوئی معمولی درجے کی نعمت نہیں. اور چونکہ جنت کا معاملہ عجیب و غریب ہے تو اس واسطے علماء کرام نے لکھا کہ جب یہ لوگ مومنین حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوں گے اوپر کے درجات میں، تو کبھی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رہنے والے ہیں نیچے درجے کے اور جائیں گے انبیاء کرام کے اوپر والے درجات میں، وہاں نعمتیں کچھ اور عظیم الشان قسم کی ہوں گی، وہاں کا عالم کچھ اور ہی ہوگا. اس کو دیکھ کر ہو سکتا ہے ان کے دل میں یہ حسرت پیدا ہو کہ بھئی یہ درجہ جو ان حضرات کو ملا ہوا ہے وہ مجھے نہیں ملا. تو ساتھ میں یہ بتا دیا گیا کہ وہاں پر یہ حسرت کے جذبات ختم ہو جائیں. وہاں کسی بھی نچلے درجے کے جنتی کو کسی اوپر کے درجے کے جنتی پر نہ رشک ہوگا، نہ حسد ہوگا، نہ اس بات کی حسرت ہوگی کہ یہ درجہ ہمیں کیوں نہیں ملا، بلکہ وہ اس سے یہ جذبات ہی ان کے اندر سے ختم ہو جائیں گے. لہٰذا اس کو کوئی تکلیف وہاں پر نہیں پہنچے گی اس بات کہ اس نے کسی بڑے درجے کو دیکھا تو دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ بھائی مجھے کیوں نہیں ملا. تو بہرحال یہ معنی ہے ان حضرات انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے ساتھ ہونے کے کہ ان کے پاس آنے جانے کی سہولت ہر وقت میسر ہوگی. اور یہ بڑی نعمت ہے جو حاصل ہوگی اہل اللہ سے تعلق رکھنے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ ہر انسان اپنے ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہے، تو صحابہ کرام نے اتنی خوشی منائی اس حدیث کو سن کر کہ اتنی خوشی ان کو کسی بات پر نہیں ہوئی تھی جتنی یہ بات سن کر ہوئی کہ محبت جن سے کرتا ہے انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوگا. اس واسطے کے صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ محبت ہے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے بڑی نعمت ہے کہ ہمیں یہ موقع ملے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب بات پوچھی اور انہی کے صدقے میں یہ سارا علم ہمیں حاصل ہوا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرا عالم یہ ہے کہ جب میں آپ کے پاس سے جاتا ہوں گھر، تو گھر میں بھی میں ہر وقت آپ کا تصور دل دماغ پر چھایا رہتا ہے، آپ ہی کی باتیں یاد آتی ہیں اور آپ مجھے یاد آتے ہیں گھر کے اندر. اور بعض اوقات آپ کی یاد اتنی زیادہ شدید ہو جاتی ہے کہ میں صبر نہیں کر سکتا
اور بے چین ہو جاتا ہوں اور اپنے گھر سے چل پڑتا ہوں، اور پھر جب آپ کی زیارت کر لیتا ہوں تو سکون ہو جاتا ہے، تو گھر جا چلا جاتا ہوں، پھر آپ کی یاد آنے لگتی ہے، اور پھر جب یاد سے بے چین ہوتا ہوں تو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت مجھے عطا فرما رکھی ہے کہ میں جب چاہوں اپنی اس یاد کی تسکین کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ تو مجھے یہ فکر ہے کہ جب آخرت کا عالم آئے گا تو آپ تو خدا جانے کس اعلیٰ علیین کے کس درجے میں ہوں گے اور ہم نہ جانے کہاں ہوں گے، تو اس وقت میں وہاں جب آپ کی یاد آئے گی تو پھر میں آپ سے کیسے مل سکوں گا، اتنے بڑے اونچے درجے تک میری رسائی کیسے ہوگی کہ میں آپ سے جا کر ملوں۔ تو اس واسطے میرے دل میں یہ پریشانی ہے کہ جب یہاں بے چین ہوتا ہوں تو وہاں تو اور زیادہ بے چین ہوں گا، اور اس وقت میں راستہ کوئی ہوگا نہیں کہ آپ تک میں کیسے پہنچوں اور کس طرح آپ کی زیارت کروں۔ تو یہ میرے دل میں پریشانی ہے، اس پریشانی کا کیا حل ہے؟ یہ سوال کیا ان صحابی نے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال سنا تو سن کر خاموش ہو گئے، اس واسطے کہ اس وقت تک بذریعہ وحی آپ کو اس بارے میں کوئی علم دیا نہیں گیا تھا، خاموش ہو گئے۔ جب خاموش ہوئے تو تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین علیہ السلام یہ آیت کریمہ لے کر نازل ہوئے جس میں فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن جن پر اللہ نے اپنی نعمت نازل فرمائی، یعنی نبیین، انبیاء کرام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان صحابی کے سوال کے جواب میں۔ جواب یہ مل گیا کہ گھبراؤ نہیں، قیامت جہاں جس طریقے سے جب چاہتے ہو آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیتے ہو تو وہاں پر بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور جب تمہارا دل چاہے اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت انشاءاللہ میسر آ جائے گی، اور انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے۔ اور آیت کریمہ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ نعمت صرف صحابہ کرام کے ساتھ خاص نہیں، دنیا میں تو یہ نعمت صرف صحابہ کرام کو میسر ہے کہ وہ جب چاہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیں، لیکن جو بعد میں آنے والے ہیں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جب چاہیں نہیں کر سکتے۔ لیکن آخرت میں یہ نعمت صحابہ کے بعد آنے والے مسلمانوں کو بھی ملے گی انشاءاللہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوں ان کو سب کو یہ نعمت ملے گی کہ انشاءاللہ جب چاہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میسر ہوگی اور آپ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو یہ دولت عطا فرما دیں، یہ نعمت عطا فرما دیں۔